تکبیر ہونی تو وہ چاہیے نا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ کبھی تو وہ اللہ اکبر ہوتا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں مسلمانوں کے لشکر جھنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں کسی کی بڑائی اور کسی کا سپریم پاور ہونا ہم قبول نہیں کرتے۔ عظمت اور بڑائی سربری زیبا فقط ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتان حاضری۔ نہ ہم کسی کے خدا بنیں گے نہ کسی کو بننے دیں گے، سب بندے بن کر رہے ہیں، حاکم اللہ ہے، دنیا ساری امن سے رہے، مسلم ہو غیر مسلم اس کے فرما بردار بن کر رہے ہیں، دنیا میں غنڈہ گردی اور بدماشی نہ ہو۔ کبھی تو وہ تھے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور اب یہ نوبت آ گئی یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ باہر بھی نہیں بیٹھے، نیچے ایک گڑھا کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں چلا کاٹ رہا ہے، وہاں گھس گیا 40 دن کے لیے۔ توبہ، وہ بندہ مومن ہے جس کا کام تھا کہ دنیا سے فساد کو ختم کرے، وہ خود چھپ گیا زمین کے نیچے۔ تو کہتے ہیں وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ ملا کا مذہب ہے، درختوں اور پتھروں کا مذہب ہے کہ وہ زمین میں گھسے ہوئے۔ مومن کا مذہب وہ تھا تکبیر مسلسل۔ تو یہ تکبیریں جو ہیں کوئی چھوٹی چیز نہیں، اگر واقعی ہر بندہ اپنی جگہ سمجھ لے کہ کسی کی بڑائی ہم نہیں مانتے، نہ خاندان میں کوئی بڑا ہے نہ کوئی معاشرے میں بڑا، بڑے ویسے عمر میں اگر بڑے ہیں باپ دادے ادب تعظیم میں لگ گیا، مگر کوئی بڑا بنے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلہ میں کہے میں اپنی بات منواؤں گا، کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جس کا ادب اور تعظیم لازم ہے اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تکبیر یہ جو ہے نا شروع کر لینی 9 تاریخ سے اور جاری رہے گی۔ میدان میں نکل کر پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ان 2 رکعتوں میں کچھ تکبیریں زائد کرنی ہیں۔ اب تکبیریں جب بھی جو ان دنوں میں بڑھائی ہیں، آپ ذرا خیال کریں کہ جب اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ یہ دن ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن، ہمیں چھٹی دے دی کہ کھاؤ پیو، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا دین جو ہے کیسی مناسبت ہے اس میں کہ رمضان شریف میں بھی پہلے روزے اس وقت ہم مانتے ہیں صوم کی شکل میں کہ نہ کھاؤ پیو، اور عید کا دن آتا تو حکم ہو جاتا کھاؤ پیو۔ اس دن اگر کوئی کھاتا پیتا نا ویسے ہی جیسے ہماری بدقسمتی کہ ہم کھاتے ہیں، مگر ذہن میں یہ کوئی نہیں لاتا کہ میں آج حکم کے تحت کھا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی کھانا پینا بھی، وہ صوم بھی عبادت، یہ افطار بھی بات، یہ بے روز ہونا بھی بات کہ اس دن وہ حکم تھا، آج یہ حکم ہے۔ اور اس طرح یہاں بھی ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے فرض نہیں کیا مگر ثواب بہت بیان فرمایا کہ عرفے کا دن جو ہے 9 تاریخ ہمارے ہیں وہ اتوار کو ہوگی، کہ 9 تاریخ کا روزہ جو ہے 1 سال پہلے کے جو گزر چکا اور 1 سال آنے والے کے گناہ جو ہیں ان کے بخشے جانے کی اللہ تعالیٰ نے اس پر ضمانت دی۔ ایسا یہ ہے روزہ کہ 1 سال پہلے کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور دوسرا سال جو ابھی آیا ہی نہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اور شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو بھئی تھوڑا سا حصہ مل گیا اس شے کا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ حال تو اللہ کے رسول کا تھا کہ اس کی پہلی پچھلی ساری اللہ نے معاف کر دیجیے، ہمیں بھی اللہ نے کہا پچھلی تو تم نے کی ہیں، جو ابھی کی نہیں وہ بھی میں نے بخشی۔ تو اس لیے روزہ رمضان کی طرح، اور اگلے دن پھر روزے کی بجائے کھانا پینا، حاضر ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن۔ تو آپ اگر کھائیں نا حلوے اور یہ قربانی گوشت، اس دن یہ نیت کریں کہ آج ہم اللہ کے حکم کے تحت کھا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ اکبر اس کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ عید جو ہے نا لوٹ آنا، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں عام دنوں میں صرف مباح تھی، ہمیں اجازت تھی کہ کر لو، ثواب وغیرہ کچھ نہیں تھا، آج وہی چیزیں جو ہیں لوٹ کر بن گئی ہیں مندوبات، مباحات نہیں رہی کہ صرف تمہیں چھٹی ہے، نہیں اس کا ثواب ہے، کھاؤ گے پیو گے اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس دن کھیلنا اور تماشے یہ بھی بات قرار دے دیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ عطرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر حبشی جو تھے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں اپنا تماشا دکھا رہے تھے، حضور نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، اور کہا کہ یہ بھائی آج کا مسلمانوں کا عید کا دن ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ یعنی ہماری پھر اس دن کی خوشیاں اگر اس نیت سے ہوں کہ کل اللہ کی طرف سے ہمیں منہ بند رکھنے کا حکم تھا،
آج ہمیں چھٹی دی گئی ہے کھانے پینے کی، اس لیے یہ ہمارا کھانا پینا بھی اب عود کر گیا، مباحات سے لوٹ کر بن گیا مندوبات اور مستحبات۔ آج یہ نفل نہیں رہے، صرف عام نہیں رہی بات کہ جائز ہے، عبادت بن چکی۔ تو عید والے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہی تھی کہ عید الاضحیٰ میں حضور کھا کر نہیں جاتے تھے، عید الفطر کے دن کھا کر جاتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے تاک، مگر اس عید میں کچھ نہیں کھاتے تھے، نماز پڑھ کر آ کر کھاتے تھے، اور وہ بھی اپنی قربانی میں سے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دین اسلام جس کی تشریح امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ دین کیا ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، دو باتیں ہیں ساری، اس کو بیان کرتے جاؤ، ساری اسی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ بیج یہی ہے جس سے ایک بہت تناور درخت بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا کہ اللہ نے حکم دیا یا روکا، اور دوسری طرف خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور ان دونوں عیدوں میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جب ہمیں کھانے کی اجازت دی تو ساتھ ہی مسکینوں کا اہتمام کیا۔ عید الفطر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں چھٹی ہے کہ نماز عید سے پہلے کھا پی کر جاؤ، تو پہلے ہدایت ہے کہ عید کے دن سے بھی پہلے صحابہ کرام 2 یا 3 دن پہلے کر دے صدقہ فطر، شریعت نے مقرر کر دیا کہ غریبوں کے گھروں میں چیز پہنچا دو۔ عید کے دن تو کم از کم وہ گلیوں میں چکر لگانے سے بچ جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون سے عید منا لیں۔ مسکینوں کا انتظام کیا تو ہمیں بھی کھانے کی اجازت دے دی۔ اور یہاں چونکہ ابھی مسکینوں کو گوشت نہیں ملا، سنت ہے کہ نماز عید پڑھ کر قربانی کریں گے، تو فرمایا یار تم بھی آج نہیں کچھ کھاؤ گے، قربانی ذبح کرو گے اس میں سے خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی دو۔ قرآن پاک میں صرف 2 ہی مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ جو نا دوست اور رشتہ داروں کو ہم دیتے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں نا حدیث میں، یہ اس سے ہی علماء نے نکالا ہے صرف کہ جیسے آدمی خود کھا سکتا ہے دوستوں کو بھی دے سکتا ہوگا، ہاں ورنہ یہ ذکر کہیں نہیں۔ قرآن میں یہی ہے کہ خود کھاؤ اور جو مسکین ہیں بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ، 2 ہی۔ سورہ حج دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں رشتہ داروں اور دوستوں کا نہیں ہے، مگر معاملہ گیا الٹ، بالکل بات دوسری کر دی کہ خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں، وہ ان کو بھیج دیں گے، اور مسکینوں کا اول تو ملے گا نہیں، ملے گا تو وہ حصہ جس کو یہ سمجھتے نا کہ یہ نہیں ہمارے کھانے کے قابل، وہ رکھ چھوڑتے ہیں، آتے ہیں دروازے پر دے دیتے ہیں، ساتھ جھڑکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی اور اضحیہ کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تو کہتا ہے خود کھاؤ اور جو مسکین اور فقیر ہیں ان کو کھلاؤ، آج کے دن ان کو دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی آپ کے پاس ہے نا تو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا عید کا دن ہے، جشن ہے، اس لیے اس کو بھی آپ دے دیں تو کوئی بات نہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے، وہ اگر اسلام نہیں لاتے تو وہ جانے ان کا اللہ جانے، ہمیں بہرحال اچھے سلوک کی ہدایت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گوشت لاتے تھے تو گھر والوں سے کہہ دیتے ذرا شوربہ زیادہ بنا لینا، اور پہلے پکوا کرنا یہودی پڑوسی کے گھر بھیجتے تھے۔ اسلام کے بارے میں جو چاہے بکتا رہے، دین اسلام خواہ خواہ لوگوں کو مارتا نہیں، مگر وہ ظلم کرنے والوں کے سامنے دبنے کی اجازت نہیں ہمیں دیتا، کہ جو مسلمانوں کو دبانا چاہے نا ان کے سامنے نہیں جھکنے کی اجازت دیتا، کہتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، باقی اگر کوئی امن سے رہتا ہے تو رہے، اس کا حساب اللہ سے ہوگا، ہم نہیں اس کو کوئی تنگ کریں گے، وہ ہمارا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی بھائی ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب پروانہ تقرری لکھ کر دیا مالک ابن اشتر کو، مصر کا گورنر بنایا، کئی صفحوں کی کتاب ہے کیسے انتظام کرنا، ٹیکسز وصول کرنے، وہاں یہ بات کہی کہ مالک وہاں جو لوگ ہوں گے وہ 2 صنفیں ہوں گی، 2 قسم کے ہوں گے، 2 کیٹیگریاں ہوں گی، اما خلک فی الدین، یا تو تیرے دینی بھائی ہوں گے، مسلم ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے وَإِمَّا نَذِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ، تو اللہ کی مخلوق ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں تو تیری طرح کے ہوں گے۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو، ان کی تعریف قلب کرو، اچھے طریقہ سے پیش آئیں گے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال کر، کتنے غیر مسلم جو انہوں نے اپنے واقعات ایسے ہی لکھے ہیں، کتاب اب تو چھپ گئی ہم مسلمان کیوں ہوئے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروقی پڑھیں مردوں عورتوں کی، وہ سب اپنی داستانیں سنا رہے ہیں کہ ایسا نیک سلوک کیا مسلمانوں نے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جب صدقہ ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے جائز ہوا تو صدقہ بھی غریبوں کے لیے ہوا۔ عید الفطر میں عید سے پہلے کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ادھر صدقہ فطر۔ عید کے بعد ہمارے لیے عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت، مسکینوں کا بھی ہے۔ تو 2 رکعت نماز عید
یہ دو طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور قول تو بہت سے ہیں مگر دو مشہور ہیں جن پر امت میں عمل ہو رہا ہے۔ تیسرا بھی بیان کر دینا چاہیے،